شاہد اسلم صاحب، سر آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ آپ پہ الزام یہ ہے کہ جی آپ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ایسٹس کی انفارمیشن ہے اس کو لیک کیا، اور آج بھی آپ پیشی بھگت کے آئے ہیں۔ جی تو میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ کو تھوڑے دن پہلے ایف آئی اے نے گرفتار کیا تو کچھ پتا چلا کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو گرفتار کرانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، مجھے میر صاحب بہت شکریہ پہلے تو آج ایک اہم دن کے حوالے سے بلانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باجوہ صاحب کیسے کامیاب ہوئے، آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن الزام جو ہے مجھ پہ وہ بڑا مضحکہ خیز ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ کا میں واحد جرنلسٹ ہوں، کیونکہ جرنلسٹ ہمیشہ کسی نہ کسی کیس میں ظاہر ہے رگڑے تو یہاں پہ جرنلسٹوں کو لگتے رہے ہیں، لیکن آج تک شاید یہ الزام کسی صحافی پہ نہیں لگا تھا کہ اس نے پیسے دے کے، یعنی کہ رشوت دے کے ایک سرکاری محکمے سے ریکارڈ نکلوایا ہے، ایف بی آر سے۔ ایف بی آر سے، یہ مجھ پہ الزام ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا کہ وہ ریکارڈ میں نے نکلوا کے آگے کہیں باہر اس کو وہ ٹرانسمٹ بھی کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ مجھ پہ الزام ہے۔ اور میں خود حیران ہوں آج تک کہ ان کے پاس آج تک، میں 5 مہینے ہو گئے ہیں، 6 پیشیاں بھگت چکا ہوں، آج بھی میں پیشی بھگتا کے آیا ہوں۔ ظاہر ہے میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اس ملک کا، اور جس طرح باقی لوگوں پہ اس ملک کے لا اپلیکیبل ہیں، مجھ پہ بھی بینگ جرنلسٹ بھی اپلیکیبل ہیں، میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو ظاہر کورٹ آف لا میں، لیکن آج تک بھی مجھے یہی نہیں پتا کہ جو الزام آپ مجھے لگا رہے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس، کوئی مطلب اچھا، جو ایک اسحاق ڈار صاحب نے منسٹری آف فائنانس کے ذریعے ایف بی آر میں ایک انکوائری کروائی تھی، جی، یہ جو لیک ہوئی تھی باجوہ صاحب کے ایسٹس کی جو انفارمیشن نکلی تھی، تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو سسپینڈ تو کیا گیا تھا۔ وہ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا، اس میں بالکل ایک بڑے میسو لیول پہ ایک مین ہنٹ ہوا تھا جب یہ رپورٹ پبلش ہوئی نومبر کے آخر میں، اور اس پہ 18-20 لوگوں کا ایک پینل بنا تھا جس میں آپ کی انٹیلیجنس، تمام انٹیلیجنس کے ٹاپ براس کے لوگ تھے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر اور گورنمنٹ کے لوگ بھی کچھ تھے۔ اس میں انہوں نے ظاہر ہے اپنا انٹرنل ہاؤس کو جو ہے وہ چیک کیا کہ ایف بی آر سے یہ کیسا، اب کیونکہ جو ہے آئی ٹی سسٹم ہے، پتہ چل جاتا ہے جو بھی لاگ ان ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں بندے کے جو ڈیٹیل ہے اس کے کس بندے نے کس ٹائم پہ ایکسیس کیا، تو وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا اپنے بندوں کو کہ یہ لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جو بندے انہوں نے پکڑے ہیں یا جس کو بھی پکڑے ہیں، یہ صرف ان کو ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں تک۔ ایف بی آر کا ایک کمشنر جو ہے جس کے انڈر جو ہے 1,500-2,000 اگر بندہ ہے جس کو نوٹس دینے ہیں انہوں نے، جنہوں نے ان کے جو ریٹرن کے حوالے سے معاملات دیکھنے ہیں، تو وہ اپنے سٹاف کو 2,000 بندے کو خود سے نوٹس نہیں کر سکتا، سٹاف رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ایکسیس دیتا ہے خود کہ آپ یہ نوٹس کر دیں، تو لہذا ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے آگے ڈیٹا کسی کو دیا ہے نہیں دیا، اس کا میں ذمہ دار۔ اچھا، ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، پرسنل نہ سمجھیے گا۔ نہیں، سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت سے صحافیوں کا مسئلہ ہے۔ جی، آپ نے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ ایک ٹی وی چینل میں باقاعدہ کام کر رہے تھے، آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے سر۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب، نوکری سے فارغ بالکل کر دیا گیا ہے، اور فارغ بھی مطلب اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے عام طور پہ آپ کو کئی آرگنائزیشن میں مہینے کا، کہیں 2 پہ کہیں 3 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ جی ہم آپ کو ریلیو کر رہے ہیں، آپ کی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ سنگل سٹروک آف پین سے جو ہے وہ فارغ کر دیا، اور آج بھی میرے کئی ڈیوز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ اچھا، آپ گرفتار بھی ہوئے، جی، آپ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، جی، آپ کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے آج میں نے شاہد اسلم کو پروگرام میں دعوت دیا کہ اس دور حکومت میں یہ ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ایک ایسے الزام میں جو کہ بہت ہی ایک بھونڈا الزام ہے، اور پھر یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، نوکری سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔